ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد اب گلف کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے اور ہر دارالخلافہ میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہے بڑے دھوکے کا. اور یہ لفظ صحافی استعمال نہیں کر رہے, یہ پالیسی ساز ادارے استعمال کر رہے ہیں, یہ وہاں کے امیر استعمال کر رہے ہیں, وہاں کے جو سیاسی نمائندگان ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 دھوکے ہوئے ہیں. اسرائیل سے تو ہمیں کسی اچھائی کی توقع نہیں تھی, لیکن اصل دھوکہ ہمارے ساتھ ٹرمپ نے کیا ہے. قطر پر حملے کے بعد جو بحث گلف میں چھڑی ہے اس کے بڑے امپلیکیشنز ہیں. ٹرمپ کے دھوکے یورپ کے اندر بھی کبھی ایکو کیا کرتے تھے. کبھی وہ زیلنسکی کی بےعزتی کرتا ہے, کبھی پیوٹن کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, پھر پیوٹن کی دشنام ترازی بھی کرتا ہے, کبھی ایران کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے, پھر اس کے اوپر حملے داغ دیتا ہے, کبھی وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات چیت کرواتا ہے اور پھر دوبارہ سے نریندر مودی کے ساتھ وہ رابطے بحال کرتا ہے. تو کیا ہم پاکستان کے اندر ان تمام واقعات کے پیش نظر ٹرمپ پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج پروگرام کے اندر. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. قطر نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا. ایران نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوں گے. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پورا کا پورا غزہ خالی کروانے کا ایک پلان بنے گا. 60,000 لوگ مارے جائیں گے, 20,000 بچے مارے جائیں گے, 14,000 حملے ہوں گے 6 ممالک کے اندر, $22 بلین کی امریکی امداد کے ساتھ اسرائیل سب کو دھمکی دے گا. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا. یہ انہونیاں ہو رہی ہیں. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جو ہمارے پاس مہمان اس پروگرام کے حصے میں موجود ہیں ان کا تعارف میں کروا دیں. سینیٹر پرویز خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور نون لیگ کی طرف سے ان کا شکریہ. عمیر خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کا بھی شکریہ. اور جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ان کا بھی شکریہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلاول بھٹو کی ایک ویڈیو کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. چلتے چلتے انہوں نے صحافی کے ایک جملے کے اوپر بظاہر جو جسچر دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم روندو ہو, یعنی روتے رہتے ہو. اس کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں میڈیا کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, یہ کیمرے کے سامنے یہ کرتے ہیں اور کیمرے کے پیچھے لوگوں کو مروا دیتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو صحافیوں کے ساتھ تحریک انصاف کے بعض لوگوں کی طرف سے ہوا اس سے نظر ہٹوانے کے لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور میڈیا کے جو تعلقات ہیں, کیا تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ ہمیں تنویر احمد صاحب جوائن کر رہے ہوں گے, پاکستانی نژاد کی بزنس مین. ان کی وجہ شہرت تو بہت سی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے ساتھ ایک امریکی ڈیلیگیشن نے ملاقاتیں کیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے, تو یہ اس کی روح رواں ہے. یہ ہمیں وہاں سے جوائن کریں گے. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں اپنے پینلسٹ سے کہ ٹرمپ کے دھوکے ہیں یا ہماری اپنی غلطیاں. ناظرین بات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں, ایک تو پہلے یہ مشرق وسطیٰ کے اندر گلف کے اندر بڑی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور پاکستان نے ظاہر اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے کہ اس کو کنڈیم کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے مل کے دھوکہ کیا ہے, کیونکہ اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے. مطلب آپ کی پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے آپ کے خیال کے مطابق؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب آج بھی جب صبح کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس ایشو کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ اپنے برادر اسلامی ملک قطر کے ساتھ انکنڈیشنلی کھڑا ہے اور ہماری ساری سپورٹ جو ہے وہ قطر کی گورنمنٹ اور اس کے عوام کے لیے بالکل حاضر ہے. پھر انہوں نے اپنی اس ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے بھی ساری بات ڈیٹیل میں کیبنٹ سے شیئر کی کہ جو قطر کے امیر ہیں ان سے ان کی کل رات کو 10 بجے ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے مکمل ایک فرم اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو ہے پاکستان کا آفیشیل جو موقف ہے یا ورژن ہے. باقی دیکھیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ قطر کے ساتھ کتنا دھوکہ ہوا ہے یا کیا اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ کوئی جوائنٹ ایکسپیڈیشن تھا, جوائنٹ کارروائی تھی, اس بات کا فیصلہ 100% تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو قطر اور امریکہ کے درمیان جو چیزیں ہوئی ہیں یا جو معلومات جن کے پاس ہیں جو ان میٹنگ میں عمومی تاثر کی بات کر رہا ہوں. جو ہم نے گلف کا کوٹ کیا وہ بھی عمومی تاثر ہے, ضروری نہیں کہ حقیقت یہی ہو, لیکن تاثر یہ ہے. تو ذرا پولیٹیشین ہے, عمومی تاثر کے اوپر اسرائیل کے حوالے سے یقیناً یہ ایزمپشن موجود ہے اور اسرائیل جو اتنا پھدکتا پھرتا ہے یقیناً اس کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ اسے حاصل ہے. ورنہ اسرائیل نے جس طرح ایران کے خلاف کارروائی کی اور اس کے بعد اب یہ جو اس نے دوبارہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, یہ
سوچنے والی بات بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے. تمام جو ہمارے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں 56 کہ اسرائیل کی آپ اس کا سائز دیکھیں, اسرائیل کی آبادی دیکھیں اور وہ کس طرح دندناتا پھر رہا ہے, اس کے حرکتیں دیکھیں. 6 ممالک کے اوپر اس نے پچھلے 2 سال کے اندر 14,000 حملے کیے ہیں, یعنی 14,000, اور ان میں سے کسی ایک کے اوپر نیشنل سے. لیکن آپ نے یہ زبردست بات کی کہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ, ایران پر اصل اور سب سے بڑا حملہ امریکہ نے کیا. جو اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اس نے اٹیک کیا وہ اسرائیل نے نہیں, کہ وہ امریکہ نے کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ٹیگ ٹیم ہے. لیکن مجھے ان کی اس تمام جو آپ یہ کہیں کہ مسلم ممالک بالخصوص اور اس وقت جو عرب ممالک ہیں اس میں یہ جو سلسلہ جاری ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ہم کہیں کہ رک جائے گا جس طرح کہ ہم ایک کیلسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے رکے گا نہیں رکے گا. اس کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی مسلم ممالک کو بنانی پڑے گی. سینیٹر صاحب آپ کی ریڈنگ کیا ہے سچویشن؟ دیکھیے میری ریڈنگ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ ہے اور ویسے ہی اگر آپ ایک مجموعی طور پر اسلامی دنیا کہہ لیں, اس میں ہمیں نکال کر اور شاید کچھ چند اور ملکوں کو نکال کر یہ بات سب کو پتہ ہے, اسرائیل کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پلے لڑنے ورنے والا کام کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ہوتا رہے فلسطین میں اور جس کے آس پاس بیٹھ کر یہ لوگ ان کے ویسلز بنے رہے ہیں, ان کے غلام بنے رہے ہیں, جو کردار کچھ ملکوں نے ادا, سبھی اسلامی دنیا نے ادا کیا. OIC نامی تنظیم جو ہے اس کا کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, وہ ملے نہ ملے, کچھ کہیں نہ کہیں, اور ایک قتل عام ہوتا رہا اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے 2 لفظ ہی بولتا. بلکہ ان کے قطر میں جو کہ ہمارا ایک ظاہر ہے ایک برادر اسلامی ملک ضرور ہے, لیکن قطر ایک بڑا امپورٹنٹ فرنٹ لائن ally امریکہ کا بھی تھا, اور وہاں وہ بیسز بھی ان کی سب سے بڑی تھیں. وہاں ایران نے بھی حملہ کیا اور ظاہر ہے ان کے اپنے ایک بڑے اچھے تعلقات تھے. اب وہاں حملہ یہ جو ہے امریکہ کی آشیرواد کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ مجھے لگتا یہ ہے, دیکھیے بحیثیت مسلمان بھی ایک گریٹر اسرائیل کا تصور ہے, اور ویسے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل کا ایکسپینشنزم کا ایک ایجنڈا ہے, پلان ہے, اور وہ اسلامی ملکوں کو بھی جانتا ہے. جو عربی ممالک ہیں وہ لڑنے ورنے کے عرب قائل نہیں اور ان میں کوئی ہمت نہیں. اور جو جہاں تک ہمارا سوال ہے, آپ یہ نہ بھولیں کہ ابھی جو ہماری جنگ ہوئی تھی, چاہے جتنے بھی دن کی جنگ تھی اور ہم نے جتنا بھی پھینٹا لگایا انڈیا کو, لیکن وہ ڈرون نہ بھولیں جو ہمارے شہروں کے اندر آئے, اور وہ اسرائیلی ڈرون کہاں سے آئے, اور وہ جہاز بھی نہ بھولیں جو کہ بھارت میں لینڈ کیا, کشمیر میں شاید ابھی جنگ شروع ہوئی شاید نہیں ہوئی تھی, اور اس میں بھر کے اسرائیلی آئے جو انہیں سپورٹ کرتے رہے. 100 کے قریب انجینئرز ہیں. اب تو بات سامنے آ گئی. سو یہ اس کو یہیں پہ ابھی چھوڑ کے ذرا اور بھی سینس آف دا ٹیبل لیتے ہیں. میرے صاحب آپ کی ریڈنگ کیا, آپ کی جماعت نے آج ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر اور اسرائیل کو کنڈیم بھی کیا, خوشائند بات ہے. میں ذرا آپ کی ریڈنگ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے ہمیں ہر ایکسپیرینس سے لرن کرنا چاہیے. اگر مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے مڈل ایسٹ میں جو کرا رہا ہے ہمارے بھی دشمن کے پیچھے وہی کھڑا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو اگر ریڈ کریں تو 2 چیزیں آپ کو آؤٹ کم ملتا ہے کہ ایک سیکیورٹی کبھی آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے, کہ قطر نے آؤٹ سورس کی. اگر اس کا ملٹری کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. 15 بلین ہے جی, 15 بلین ہے. اب 15 بلین ایک چھوٹا سا شہر اپنے آپ کو دفاع نہ کر سکے تو اس سے دوسری جو فون ہے ان کے پاس, رافیل ہے ان کے پاس, اس سے دوسرا لیسن جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ مین بیہائنڈ دا گن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور سیکیورٹی آپ بائی بھی نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ہمارے اوپر جو حملہ ہوا, ہم چاہے ہم نے اس کو پسپا کر, مگر اس میں دیکھیں کہ اگر 80 رافیل اور میگز اندر آ جاتے تو کتنی بڑی تباہی تھی, کتنے بڑے معاملات تھے. اوورآل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسرائیل کر رہا ہے دنیا میں حملے معاملات کر رہا ہے, مگر اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا. بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ انٹری ہو جاتی پاکستان میں تو کسی نے نہیں پوچھنا تھا, دنیا خاموش رہتی. آج ہمارا اپر ہینڈ ہے, تو یہ بھی چیز ہمیں دیکھنے والی ہے, اور فیوچر کے لیے ہمیں اور زیادہ تیاری رکھنی ہو سکتا ہے ویورز کو لگے کہ ہم خام خواہ دوسرے معاملات کے اندر پاکستان کو لے کے آ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر اس ملک نے جس کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا یہی سوچا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ جو دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرا معاملہ نہیں ہے, اور ہم نے بڑا قریب سے دیکھا. اب آپ فارن آفس کے بڑی اہم کلیدی عہدے پر فائز رہے ہیں. سپوز آپ کے پاس پھر ابھی بھی عہدہ ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس عہدہ ہے یہ, لیکن سپوز عہدہ اور یہ واقعات ہوتے تو آپ کی ٹوٹل ریڈنگ اس کی کیا ہوگی؟ دیکھیں اس میں
اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں. ایک تو یہ بڑا سرپرائز ہے لیکن نہیں بھی ہے. وہ اس لیے کہ اسرائیل جو ہے پچھلے 2 سال سے کیا کر رہا ہے, وہ حماس اور جو باقی بھی اس طرح کے جتنے گروپس ہیں, حزب اللہ, حوثیز, ان کو بڑے سسٹمیٹیکلی ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کو جو ہے نا ڈی ویلیو کر رہے ہیں. تو اس میں اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے, کتنے ملکوں میں انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. اچھا, قطر میں تھوڑا سا ذرا سرپرائز ہے بیکاز یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے اس ریجن مڈل ایسٹ کا, جو ان کی ایئر فورس ہے امریکن, اس کی سب سے بڑی بیس ہے. اسی طرح خیر بحرین میں ان کا نیفسنٹ ہے, نیوی کا ہے, تو وہ تھوڑا سا سرپرائز ہے. لیکن گیون دا فیکٹ کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ریکلیس ہے, وہ اپنے اقتدار کی ایک جنگ لڑ رہا ہے, سروائیول, اس کی پولیٹیکل سروائیول اسی میں ہے کہ یہ کانفلکٹ جاری رہے. اچھا, اب اس پہ ٹرمپ کا کافی سارا پریشر تھا. اب یہ جو لاسٹ ٹرمپ نے فارمولا پیش کیا, اب اس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا, یہ سارے جو لوگ بیٹھے تھے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فارمولے کی ڈیڈ لائن دی اور وہ لوگ اس ڈیڈ لائن کی پیش نظر اس عمارت میں اکٹھے ہوئے اور اوپر سے حملہ ہو گیا. اگر ڈیڈ لائن نہ دیتا تو وہ میٹنگ نہ ہوتی, یہ بھی کہہ رہے ہیں. بالکل, الحیا, خالد مشعل وغیرہ سارے لوگ جو بیٹھے تھے, یہ سارے ایگزیکٹ, اور اسی پہ غور ہو رہا تھا اس وقت نا. تو اس میں 2 چیزیں ہیں نا, ایک تو پھر اس طرح نیتن یاہو نے اس کو سکٹل کر دیا, جو کہ ویسے وہ نہیں کر پا رہا تھا, بیکاز اس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ کانفلکٹ جاری رہے. جس دن یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا وہ شاید اقتدار سے باہر ہوگا اور پھر شاید جیل میں ہوگا, کیونکہ اس کے خلاف ابیوز آف پاور کے اور کرپشن کے بڑے سیریس قسم کے مقدمات ہیں جس میں بہت زیادہ ایویڈنس ہے. اچھا, ایک تو وہ ہے. اب دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آؤٹ پوسٹ ہے, ویسٹرن آؤٹ پوسٹ ہے ظاہر ہے اس ریجن میں. تو ویسٹ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, خصوصاً امریکہ, کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پالیسیز ایک ہی ہیں. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسرائیل کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہے. مطلب واقعتاً آپ سمجھتے ہیں ان کی پالیسی ایک نہیں ہے, مطلب کہاں پہ ڈفرنس کہاں پہ نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں, بائیڈن کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا تھا گیپ, یہاں تک کہ وہ بائیڈن کے کئی بار یہ ہوا اتفاق سے میڈیا نے کیچ کر لیا جہاں پہ وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کر رہا تھا. اچھا, ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے نا اس کی قربت ذرا زیادہ ہے نیتن یاہو کے ساتھ, ایک پرسنل ریپو بھی ہے, وہ پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ ان کے آپس میں جو ہے نا, بیکاز بہت زیادہ الٹرا کنزرویٹیوز ہیں, تو وہ ہے. لیکن ٹرمپ کی بھی لمٹس ہیں. ابھی دیکھیں 2 کالز ہوئی ہیں اس کے بعد ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی کال واز اے مائلڈ ریبیوک, پر جو دوسری کال تھی وہ ریپروچمنٹ تھی. پتہ نہیں کس قسم کا ریبیوک ہے, مطلب دیکھیں نا. اور ٹرمپ نے اس کو خیر, کیونکہ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو امریکہ کو, اب اگر اس ایکشن کو دیکھیں تو امریکہ کو اس میں کیا فائدہ ہوئے گا اگر لیٹس سے کہ اگر وہ حماس کی لیڈرشپ. فائدہ یہ ہوگا, ان کا خیال ہے کہ ان کے یہ قطر اور دوسرے جو ہیں ان کا جو ملٹری مال ہے زیادہ خریدیں گے. نہیں, ملٹری مال ان کو کہیں گے کہ آئیں ہمیں تحفظ فراہم کریں. وہ تو خیر آلریڈی خرید رہے ہیں, وہ $1 ٹریلین کی انہوں نے کمٹمنٹس بھی کیے, جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. لیکن اس میں نقصان کیا ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی بہت مجروح ہوئی ہے, اور ایٹ ٹائمز وہ بہت اہم ہوتی ہے. دیکھیں نا, پہلے بھی جب اس طرح ہوا تھا تو کیا ہوا تھا, عربز جو ہے وہ چائنا کو بیچ میں لے آئے تھے, ایرانین, اور تو کریڈیبلٹی امریکہ کی بڑی مجروح ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, امریکہ کا یہ جو کنٹروورشل رول ہے, اس سے دنیا میں بہت زیادہ کنٹروورسیز پیدا ہوں گی, کیونکہ جو ایک آپ یہ کہیں کہ اکنامک مائٹ آپ اسے کہہ لیں, ملٹری مائٹ کہہ لیں, اس ملک کی ایک سٹیبل پالیسی جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اس سے الائنڈ یا نان الائنڈ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی سٹیبلٹی کے لیے, میں ملٹری سٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, اکنامک کی بات نہیں کر رہا. لیکن اگر اس طرح کی آپ یہ کہیں کہ میں ایسے کیا کہوں کہ یہ تو ایسے کوئی سوچی سمجھی بات نظر نہیں آتی کہ آپ ایک ملک جو کہ اس طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے بڑے ابھی آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ اس نے رول آؤٹ کیا ہے, مئی کے اندر انہوں نے کیا ٹرمپ کے لیے نہیں کیا. اور میرا نہیں خیال کہ اگر آپ ڈیکڈز بھی پیچھے چلے جائیں گے تو کوئی قطر کی ایسی پالیسی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ امریکہ کے خلاف اس نے کوئی, اور یہاں پر نیگوشیٹ جو ہے امریکہ کے بہاف پہ ہی کروا رہا تھا حماس کے ساتھ, کون سی پناہ گاہ دی ہوئی تھی. یور ٹیک آن دس. تو پھر اس سے ہم نے لرن کیا کیا؟ میں صرف ایک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو اسرائیل کے فائنانس منسٹر نے دلی کے اندر بیٹھ کر بات کی. اس نے یہ کہا کہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں اچھائی بمقابلہ برائی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہندوستان بھی وہی جنگ لڑ رہا ہے یہاں پر جو اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے, اور یہ جو برائی ہے ہمارے کامن اینیمی ہے. یہ اب اسرائیل کا فائنانس منسٹر جو ہے ہندوستان کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ وہ ٹویٹ دکھائیں جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ جی مودی کتنا زبردست آدمی ہے, کتنا بڑی زبردست ملک ہے. پھر مودی نے اس کا بڑا محبت والا جواب دیا. پھر ٹرمپ نے مودی کا وہ والا ٹویٹ محبت والا اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا, یعنی اٹ واز ناٹ انف کہ مودی نے اس کو ٹویٹ کر دیا. تو یہ دوبارہ سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. سو اسرائیل, انڈیا, امریکہ
وہ جو پرانا بریکٹ تھا دوبارہ سے ریوائیو ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے وہ اسی قسم کی ہے نا, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. لیکن آپ یہ دیکھیے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اسرائیلی فائنانس منسٹر شاید وہ گیا ہے بھارت, تو کیا امریکی آشیرواد کے بغیر کیا ہوگا؟ اور جو باتیں اس نے کی ہیں, یہ ٹویٹ جو آپ دکھا رہے ہیں, اس میں ایک بات جو بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی وہ یہ ہے کہ انڈیا اینڈ اسرائیل ایکسپیرینس ہپوکریسی آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی, کنٹریز دیٹ جج اس اینڈ کنٹریز دیٹ اٹیمپٹ ٹو پریونٹ اس فرام ریسپونڈنگ ٹو تھریٹس آف ٹیررزم. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ تھریٹ ہے اور ہم نے اس کو نیوٹرلائز کریں گے کیا چیز ٹیررزم ہے, کیا چیز آن بیسڈ آن جوائنٹ ویلیوز. اب مجھے بتائیے بھارت اور اسرائیل کیا جوائنٹ ویلیوز, آکوپائی کرنا, جوائنٹ ویلیوز اگر کوئی ہوں تو آپ کی مطلب ان لوگوں سے ہوں گی جو آپ کے آس پاس رہ رہے ہیں, جو کم از کم آپ سے کوئی کتاب, اہل کتاب جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ہیں, تو وہی. تو بہرحال لیکن انڈیا سے کیا جوائنٹ ویلیوز ہے؟ انڈیا سے جوائنٹ ویلیو یہی ہے کہ یہ جو بھارت کی سرزمین پہ بیٹھ کے بات کی گئی ہے, اور جو ٹیررزم کی بات کی ہے وہی جو انہوں نے فالس فلیگ پہلگام کیا تھا, بالکل اسی کو یہ ان ایز مینی ورڈز نہیں کہا, لیکن یہی بات ہے, پاکستان کو سنایا گیا ہے. اور اس میں ہمیں ذرا بڑا سوچ سمجھ کے اب آگے بڑھنا چاہیے. یہ وہاں اس طرح نہیں گئے, ایک ٹویٹ پہ محبت کی پینگیں بڑھ جاتی ہیں, ایک ٹویٹ پہ بات ختم ہو جاتی ہے, 15-20 دن آپ انہیں جوتے ماریں تو انہوں مودی کو کیا فرق پڑا, جس نے اس نے اچھی بات کی مودی پھر پیچھے. لہٰذا ہمیں اپنی جو معاملات ہیں ان کو بڑے سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے. اور یہ ایک بڑی اور میری تجویز ہے کہ ان معاملات کو ایک دفعہ ہم کسی دن پارلیمنٹ میں بھی ذرا ڈسکس کریں کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی. تو کہتے ہیں ہر روز پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کریں, کسی دن کیوں کریں, ہم تو چاہتے ہیں یہی معاملات ہیں. دیکھیے نا, اب یہ قطر پہ جو اتفاق سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے منسٹر صاحب, اس پر ہمیں ایک ایمرجنسی سیشن کال کرنا چاہیے, تجویز دیں. بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو بھارت میں انہوں نے بات کی ہے, یہ بات صرف ہمیں سنائی گئی ہے. اب اس کو ہم آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے, اور ہم کہیں ہمارے لیے نہیں ہے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے ہسٹوریکلی ان کا رول ہے کہ ہماری جو جب اندرا گاندھی تھی شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو یہ وہاں جامپور بیس سے جہاز اڑا رہے تھے ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز کو بوم کرنے کے لیے. اس کے بعد 80s کی بات ہے. جی, تو یہ بہرحال ان کا یہ ہسٹورک رول رہا ہے, اور یہ ان کے دل میں خواہش اب بھی پارلیمان کے اندر بحث ہونی چاہیے. اور یہاں جب انہوں نے بیٹھ کے جنگ لڑی ہے انڈیا کے ساتھ, تو ہمیں کس بات کی کوئی اس میں رہتی ہے. بریک چھوٹا سا رہا, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, تو ایسا اگر سیشن ہوا تو آپ بائیکاٹ تو نہیں کر دیں گے؟ کیونکہ آپ کی ویسے ہم تو بس آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اتنے اہم معاملات کو بائیکاٹ ورنہ کیا کریں, یہ سانجھے معاملات ہیں. نہیں, سانجھے معاملات تو ہیں, مگر کیا ہم اسلامی دنیا کو یہ سمجھا سکے ہیں کہ یہ سانجھے معاملات ہیں؟ دیکھیں ابھی نیو ورلڈ آرڈر کو گورن کون کر رہا ہے؟ اب اکنامک ورلڈ آرڈر, اور اکنامک ورلڈ آرڈر میں سارا پیسہ مڈل ایسٹ میں پڑا ہے, انویسٹ کدھر ہو رہا ہے؟ بات ہے امریکی کمپنیوں میں ادھر, کیا 1% بھی ادھر نہیں آ سکتا؟ اگر ریکوڈک بھی دیکھیں, آج امریکی آ کے انویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہمارا ایک ملٹری مائٹ ہے, ڈومیننس ہے, اگر یہ پروٹیکشن کے لیے دوسرے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں تو پاکستان سے کیوں نہیں ہارڈ ویئر لے سکتے, باقی چیزوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں آپس میں پہلے بیٹھ کے معاملات طے کریں نا. وہ تو ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اندرونی اسٹیبلٹی دیجیے, آپس میں معاملات کو طے کیجیے. آپ کے یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ ایک تھیٹر لگا رہتا ہے, وہ لفظ وہ نہیں استعمال کرتے, تو وہ اس وجہ سے آپ کی مدد درکار ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ کیوں نہیں, یہ تو پھر ہماری انٹرنل ریئلائزیشن کی بات ہے. تو آپ کریں نا ریئلائزیشن. 8 فروری کو ریئلائزیشن کر دیتے تو مسئلہ رہتا ہے. کمیٹیاں تو بہت سبسیکوینٹ کی بات ہے نا. دیکھیں اسٹیپ وائز چیزیں ہوتی ہیں. چلیں آپ 8 فروری کو چھوڑ دیں, آج دوبارہ کر لیں, الیکشن کر لیں, چیزوں کو کسی طرف تو موو کریں. اگر ہم اسی طرح اڑے رہیں گے, دیکھیں اگر اس اکنامک ریس میں پیچھے دنیا میں زلزلہ آیا وہ تو پاکستان میں الیکشن کروا لیں. مطلب یہ کہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ موجودہ دیکھیں ابھی آپ کا ملک ہاتھ میں کس کے ہے, پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں. ہمیں تو یہی نہیں فیصلہ ہو پا رہا اس وقت. فلڈ کے بعد تو ایک لانیس لیس کی سچویشن بنی ہوئی ہے. سچویشن کو سوشل میڈیا نا آپ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں نیپال جیسے حالات کیوں نہیں بن رہے. یہ میں ویسے بتا رہا ہوں, وہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جلے, عدلیہ جلے, جو منسٹرز ہیں ان کے گھروں پر حملے ہوں. وہ تو یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی بزدل ہے, اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. پاکستانی کی بزدلی کی بات نہیں, بات ہے دیکھیں ہمیں انسانی زندگیوں کی توقیر کی ریئلائزیشن کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بلڈنگ سے زیادہ ریلیونٹ کیا ہے, آج جو بندہ پانی کے اندر سٹرینڈڈ ہے اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے, جو ذمہ دار جس کا سب کچھ ڈوب گیا اس کو دوبارہ سے پیروں پہ کس نے کھڑا کرنا ہے. دیکھیں 1.5 مہینے بعد صورتحال کیا ہوگی. کا بریک ہے, میں آپ کو کٹ نہیں کر لیں گے, بریک مجھے لینا, پھر اس کے بعد میں آؤں گا کہ اندرونی معاملات کو طے کرنے کا ہمارے پاس وقت کتنا ہے, آپشنز کیا ہیں, ذرا آپشنز کے اوپر جاتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کوئک فائر راؤنڈ ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں, واقعتاً کیا ہمارے پاس جو چیلنجز ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ ارد گرد کے حالات کتنے مخدوش ہو رہے ہیں, ان چیلنجز کے اوپر فوری فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جوہر صاحب, اندرونی معاملات واقعتاً بڑے اہم ہیں یا ہمارے خیال میں ہم ذرا اس کو سیاسی بحث کے اندر مزید الجھا دیتے ہیں اور خارجی امور کو ہم کسی اور طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں آج کل؟ دیکھیے, فنڈامنٹلز تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس میں سب سے جو اہم ہے, جس میں پاکستان اور اسی وجہ سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی بہت زیادہ ایک جو ہے نا مشکلات کا سامنا رہا ہے. جب ہم اقتصادی طور پہ مضبوط نہیں ہوتے اور ہمیں ہر ملک سے جا کے چھوٹے چھوٹے قرضے کے لیے ظاہر ہے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں, کنڈیشنلٹیز ماننی پڑتی ہیں, تو اس سارے میں آپ کی ظاہر ہے فارن پالیسی کی جو آپ کی جو سوورینٹی ہے متاثر تو ہوتی ہے. تو وہ بالکل وہ بہت اہم ہے کہ ہم اب, اور ابھی دیکھیں ہم ایک اکنامک اسٹیبلائزیشن کی طرف ہیں, اب گروتھ کی طرف بالکل واپس نہیں آئے. ابھی بھی پاکستان 2% گروتھ ہے اس سال کی, ابھی بھی ہندوستان اس کے حالات جتنے بھی خراب ہوئے ہیں وہ 6% پہ ہے. باقی بھی بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیں, وہ بھی اسی لیول پہ ہے, باقی بھی ملک اسی خطے کے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی اقتصادیات جو ہے اس کو مستحکم کریں, گروتھ کی طرف جائیں, اور اس سے پھر ہمیں وہ سپیس ملے گی. سیاسیات کا کیا کریں, اقتصادیات کا؟ تو سیاسیات میں کیا کریں؟ سیاسیات کے لیے تو آپ نے اتنے زیادہ دوست اکٹھے کیے ہوئے. سیاسیات میں ویسے ہمیں اندرونی طور پر استحکام ہے, آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی کچی کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اندرونی طور پر مستحکم ہوں گے, لیکن جتنی استحکام کی ابھی ضرورت ہے جانتے ہوئے کیا کیا ہو رہا ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. دیکھیے, وہ آپ نے بات کی سیاسیات کے لیے باقی دوست آئے ہوئے ہیں. انفیکٹ سیاسیات ہیں, آپ کی فارن پالیسی ہے, یہ سب اس کی شاخیں ہیں آگے. انٹرنل آپ کی سیکیورٹی ہے, ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے, یہ جن معاملات کی آج ہم بات کر رہے ہیں ساری ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور سب مل جائیں تو سیاسیات ہے, پالیٹکس ہے. اور پالیٹکس کیا ہے, جو آپ ہمارے بھائی ابھی عمیر نیائی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اگر اجلاس بلایا جائے تو آپ آئیں گے یا بائیکاٹ کریں گے. یہ جو رویہ اس وقت بن چکا ہے, جیسے آپ نے اپنے اندرونی معاملات کہا, اس کی اسٹیبلٹی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ صرف اس ایک کام کے لیے ضروری نہیں ہے جس کے لیے آج آپ کا جو موضوع گفتگو ہے. ایک اور اسپیکٹ دیکھیں, ابھی کل پاکستان میں اپنا افواج پاکستان کے ایک بہادر افسر جو ہے میجر عدنان کی شہادت ہوتی ہے. ان کی جرأت اور بہادری دیکھیں. اس کے بعد ایک جوان بیٹا ہے 30-31 سال ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جہاں میں شہادت نوش کرتا ہے. آپ ان کے والدین کا جذبہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پہ, ماں بھی کہہ رہی ہے, باپ بھی کہہ رہا ہے, ان لاز بھی کہہ رہے ہیں, بہنیں بھی کہہ رہی ہیں ہم ایک بہادر بھائی کی بہادر بہنیں ہیں. اس سے تو پوری قوم کو جو حوصلہ ملا وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن کیا یہ جو جذبہ ہے یہ اس کو قائم دائم اور اس جذبے کو میچ کریں ذرا اس جذبے کے ساتھ جو مارکہ حق کے وقت اور بیان المرصوص کے وقت قوم میں موجود تھا. اس وقت کیا تھا, پوری قوم بالکل ایسے کھڑی تھی افواج پاکستان کے ساتھ اور ان تمام ایفرٹس کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے انڈیا کے خلاف. آپ کو اللہ نے فتح دی. کیا پاکستان کے اندر اس وقت یہ معاملات فارن پالیسی کی آپ دیکھ لیں, ان کے اوپر ڈیسیجن ہونے, یا جو آپ کی افواج اور یا جو آپ کے عسکری ادارے جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی بقا کی خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, اس کے لیے اسی جذبے کی ضرورت نہیں ہے؟ جذبہ ہے نا, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتحاد بھی چاہیے نا سب. میں اس اتحاد کی بات بتا رہا ہوں. اس جذبے کا مطلب ہے قوم کا اتحاد. کیا اس میں ضروری نہیں ہے؟ جذبہ تو موجود ہے, لیکن جذبہ کے پی کا چیف منسٹر کہتا ہے آپ نے میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا. مطلب آپ, میں صرف آپ کو صرف ایک سمبلزم اس کو, وہ کہہ رہا ہے میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. دیکھیں 9 مئی کے بعد یہ کے پی کا چیف منسٹر, تو آپ تو تھوڑا سا مطلب آپ بھی کوئی نہیں, اس کو پاسپورٹ کو بلاک کر کے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا. اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ کھول جائے تو زیادہ کھول جائے گا, ان کو نقصان ہوگا. اور اگر زیادہ ملک سے وہ باہر رہے تو پاکستان نہیں باہر جو, تو جب عمران خان نے کہا کہ جی آپ جائیں, لیکن میں اس کو بس کلوز اس طرح کر رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو کہ وہ جذبہ ہمارے عسکری اداروں میں تو موجود ہے, لیکن قوم کے اندر یہ جو آپ کو ڈویژن نظر آتی ہے نا, یہ نظر نہیں آنی چاہیے. یہ جب تک اتحاد رہے گا قوم میں, اور رہنا چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ, پاسپورٹ انبلاک کر دیں. وہ آپ کی اس جنگ میں بھی, اور جو آپ کی خارجہ, میں سے جنگ ہی کہوں گا نا, جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے یہ بھی تو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ہر وقت, اس کے لیے ضروری ہے. سو ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ہمیں کیا نمبر 1 کام کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, ابھی تو نظر یہ آتا ہے کہ جو حالات ہیں ہمارے ارد گرد, جب مسلط ہوتی نا جنگیں, تب ساری سیاسیات دھری. سیاست بھی ہم اس وقت کریں گے جب ملک ہوگا, مضبوط ہوگا, دفاع ہوگا, تو پھر ہم لوگ سیاست کریں گے, الیکشن لڑیں گے, ایسی ہے نا, اسمبلیاں بنیں گی. تو ہماری سیاست بھی جو ہے وہ ہمارے دفاع
ایک دفاع مضبوط ہوگا تو ہم اندر سیاست بیٹھ کے کریں گے. لہٰذا کچھ ایسی چیزیں آپ چن لیں, نیازی صاحب کی پارٹی بھی, میری بھی اور مسلم لیگ بھی, کہ جس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. وہ ہے دفاع, وہ ہے آپ کی اکانومی, اور ایسی تمام چیزیں جس کو آپ نیشنل سیکیورٹی کے بریکٹ میں بے شک اور چیزیں بھی ڈال دیں. جو ابھی تک ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کی پڑھی ہے نا ایک ڈیفینیشن, اس میں آپ بے شک اور ایسی کچھ چیزیں, چند چیزیں ڈال دیں جن پر ہم سیاست نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کوئکلی, یہ تو کوئی بڑی ریزنیبل بات ہے نا. دیکھیں آپ سیلاب وغیرہ وہ کرتے رہے ڈسکس, وہ بڑا اہم ہے, لیکن کور سیکیورٹی کے اوپر تو پھر کور سیکیورٹی پہ کسی کو بھی نہیں گلا. اور دیکھیں جس طرح سے مارکہ حق کیا ہوا, ساری قوم ایک پیج پہ کھڑی ہوئی, مگر آپ خالی پاکستان کو سیکیورٹی لینس سے تو نہ دیکھیں نا, آپ اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ ہی بنا دیں. آپ کہیں کہ جس سیکیورٹی پھیلی ہوئی ہے تو پھر ہم نے تو نہیں, ہم نے تو حالات نہیں بنائے نا. یہ اوور آل دیکھیں قطر جو تھا ڈیولپمنٹ کا ماڈل بن رہا تھا, لیکن اس نے سڈنلی ریئلائز کہ ہمیں سیکیورٹی کو بھی انہینس کرنا ہے. تو مگر اس نے کیا حاصل کر لیا, کیونکہ بات ہے سیاست کی بیک بون کوئی نہیں نا, فیصلے کرنے والے لوگ نہیں تھے. تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے. لیکن یہ بحث ختم نہیں ہونی چاہیے. خطے کے حالات جو بن رہے ہیں, آپ یہ مت سمجھیں کہ کسی دوسرے خطے میں ہو رہا ہے, بالکل ہمارے بارڈر کے اوپر ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں چکنا رہنا چاہیے. پروگرام کا اگلا حصہ ہوگا, کیا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک لوگ خوش ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور میڈیا کے تعلقات چل رہے ہیں. ناظرین, ہم آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں, جہاں سے تنویر احمد صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے معروف اور کامیاب بزنس مین ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ڈونر بھی رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو جیل میں ملاقات ہوئی اس کی روح رواں بھی یہی تھے. موجودہ حالات پر میں ذرا ان کا ویو لینا چاہوں گا. تنویر صاحب بہت شکریہ. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, آپ کو ہر جگہ پر اس کے اندر تناؤ, کھچاؤ اور لڑائی نظر آتی ہے. ایز سمبڈی جو باہر بیٹھ کے اور پاکستان میں آ کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے رستے کھولنے کی کوشش کرتا رہا ہے, آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می طلعت بھائی. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی قدم ہم نے اٹھایا کہ کس طریقے سے کوئی میڈیشن ہو جائے یا کوئی اسی طریقے سے کوئی ریکنسلیشن ہو جائے, تو سب سے جو ہماری بدقسمتی رہی ہے, ہمیں کوئی سنسیئرٹی نظر نہیں آئی ہے. ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ جی آپ ہم سے کوئی کویشچن نہ کریں, جو ہم کہتے ہیں, جو اسپیشلی باہر والے ہوتے ہیں. خان صاحب کا ایک اپنا ویو ہوتا ہے, he wants to reconcile, he wants to mediate things, he wants to take the country to the better place, but unfortunately جو ہمارے باہر والے جو لیڈرشپ ٹیم ہے نا, اس میں اتنا تناؤ, اتنا لڑائی جھگڑا ہے, جو کہ اب آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. ان میں ایک لوئلٹی نہیں ہے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, سب اپنی ایک ریلیونسی دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اگر خان صاحب آج باہر آ جاتے ہیں تو ہی بیکمز اے ریلیونٹ پرسن, اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اسی ریلیونسی کو لینے کے لیے, اسی ریلیونسی کو بنا کے رکھنے کے لیے آپس میں اتنا لڑ جھگڑ رہے ہیں, اور جو کہ ہماری عوام اس چیز کو سمجھ نہیں رہی ہے. تو مسئلہ کس گروپ میں زیادہ ہے؟ مسئلہ دیکھیں, یہ 2-3 گروپس ہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس وقت اگر بشرا بی بی کا بھی گروپ ہے, علیمہ آپا کا بھی گروپ ہے, اوپر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو علیمین گڈا پور صاحب ہیں. انہوں نے کافی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلے حل ہو جائیں, لیکن جب اگر آپ دیکھتے ہیں تو علیمہ آپا کا ایک اپنا سٹینس رہتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جی مجھ سے کوئی کویشچن نہ کرے, جو میں کہتی ہوں آپ وہ کرتے رہیں. اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. میں نے یقین کریں 2 دفعہ ان کے پیروں میں بیٹھ کے بھی ان کو بولا کہ میری بہن ملک ایک اچھی طریقے کی طرف ایک اچھی طرز کی طرف جانا چاہتا ہے, خان صاحب جانا چاہتے ہیں, ہمیں مل کے اس چیز کو حل کرنا چاہیے. لیکن ان کا ایک اپنا ہی نظریہ, ان کا ایک اپنا ہی سٹینس ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے, جو میں کہتی ہوں وہ کرے. ان کا ایک چیز ماننا یہ ہے کہ جی خان صاحب جب باہر آئیں ساتھ ہی پرائم منسٹر بن جائیں. وہ بالکل یہ نہیں چاہتی کہ جی ایک کسی طریقے سے ایک سسٹم کے ذریعے خان صاحب باہر آیا جائے اور سسٹم کو لے کے نہ وہ آگے چلیں. ان کے ذہن میں ایک چیز بسی ہوئی ہے کہ جس دن خان صاحب نے آنا ہے اگلے دن وہ پرائم منسٹر ہوں, ادروائز وہ اندر ہی رہیں. علیمہ کا اس کے سیاسی کریڈنشلز کیا ہیں؟ مطلب اس کے پاس کیا ایسی کوالیفیکیشن ہے سیاسی جو اس کو اس قسم کے فیصلے یا طاقت کے اظہار کا موقع دے کہ وہ
बड़ी सियासी जमात के इतने बड़े बड़े फैसले अपनी मन मर्जी के तहत कराए? कि ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अगर मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी इस बात को काफ़ी उजागर करने की कोशिश की है कि उनका कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा उनको रोल दिया गया। तो वो अगर सियासी बयान देती हैं तो हर चीज़ जो है ना वो पीटीआई के अगेंस्ट ही जाती है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर देखा जाए तो वो कोई बयान देना चाहें तो वो ज़रूर दें, लेकिन हमेशा से उन्होंने ना एक सियासी बयान देने की कोशिश की है और पार्टी को हाईजैक करने की ही कोशिश की है। कभी भी अगर आप देख लें, हमेशा उनका एक यही बयान आता है कि जिससे ना एक तनाव बढ़े, एक जो रिफ्ट है वो बढ़े। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। 24 मई को एक बयान आता है, अली अपना खान साहब की ट्वीट आती है कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक बात करना चाहते हैं। 20 मई को अली मिन गंडापुर साहब का एक बयान आ जाता है कि जी हम तहरीक नहीं चलाएंगे और जमीन को गर्म करेंगे। 26 मई को अलीमा आपा का एक मीडिया में बयान आता है जिसमें वो कहती हैं कि जी जो भी मामला करने हैं हमसे तय करो, हमें बताओ आप चाहते क्या हो। तो जब इस तरह की 3 कॉन्फ्लिक्टिंग सी स्टेटमेंट्स आती हैं 3 डिफरेंट लोगों से, तो एक बड़ा गंदा सा मैसेज जो है ना अवाम में भी जाता है। और जब अब अवाम जो है ना इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है, और मेरे ख्याल में ना अवाम को इस चीज़ को और समझने की ज़रूरत है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कम रह गई है, एक वायलेंस ज़्यादा बनता जा रहा है। अब उस दिन एक सहाफ़ी ने जब अलीमा आपा से सवाल पूछा तो क्या हुआ कि जो उनके साथ बैठे हुए थे उन्होंने उनको बेसिकली धकेलना शुरू कर दिया, एक पुश शुरू कर दिया। देखिए ये चीज़ जो है ना एक अच्छी सोसाइटी की निशानदेही नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से ये जो हालात बिगड़े हैं उनको संभालें, बजाय इसके कि उस चीज़ को हम वायलेंस की तरफ लेके जाएं। अच्छा, क्विकली तनवीर साहब, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है, अगर मैं आपसे 10 सेकंड में पूछ पाऊँ, इस तमाम मामले को आप बड़े करीब से देखते रहे हैं, आपने कोशिशें भी की हैं, अपना जोर भी लगाया है, इस्तदा भी की है, अपना हिस्सा भी डाला है। अब जहाँ पर ये मामलात खड़े हैं जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, क्या आप होपफुल हैं कि इन लोगों की मौजूदगी में कोई पीटीआई के लिए ब्रेक थ्रू बन सकता है, हाँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। तनवीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तनवीर अहमद की बातें सुन रहे थे। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भला चाहते हैं और मुल्क से बाहर बैठकर अंदर आकर बात करना चाहते हैं, उनके व्यूज़ में से एक व्यू आपने सुना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।